بسم الله الرحمن الرحيم. باب قصة الأسود العنسي. وبه قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن أبي عبيدة ابن نشيط وكان في موضع آخر اسمه عبد الله أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال بلغنا أن مسيلمة الكذاب قدم المدينة فنزل في دار بنت الحارث وكان تحته بنت الحارث ابن قريس وهو أم عبد الله بن عامر فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت ابن قيس ابن شماس وهو الذي يقال له خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيب ووقف عليه فكلمه فقال له مسيلمة إن شئت خليت بيننا وبين الأمر ثم جعلته لنا بعدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سألتني هذا القضيب ما آتيتكه وإني لأراك الذي أريد فيه ما أريد وهذا ثابت بن قيس وسيجيبك عني. فأصرف النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبيد الله بن عبد الله سألت عبد الله بن عباس عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر. فقال ابن عباس ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أريد أن وضع في يدي سواران من ذهب ففزعتهما وكرهتهما فأذن لي فنفختهما فتارا فأولتهما كذابين يخرجان. فقال عبيد الله أحدهما العنسي الذي قتله فيروس باليمن والآخر مسيلمة الكذاب. حضرت عبداللہ بن عتبہ روایت کا فرمانی کہ مارا معلوم ہو کہ مسلمہ کذاب مدینہ کا یعنی جو جھوٹا نبوت دعوی کو تگمی مرد اور یہ حارثی جنک کے لوگا اچھا کسی نکاح کو تگا ام عبداللہ بن عامر حارث بن قریظ یعنی جنک کے گما گڑا تگا ہوتی نا کوئی لوگا مدینہ عیشی سوق کو تگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت بن قیس بن شماسہ رضو یعنی ثابت بن قیس ہیں کہ خطیب رسول اللہ مشہور بتا واجہ خطیب بتا یعنی خطیب ہمارا روشن جو بیان واضح ماہر بھی یعنی سخت ماہر بتا تو خطیب بتا. تو برحال کے گشیر شتا اللہ رسول سر بو ثابت بن قیس کو ہوتا تو اللہ رسول دستہ یک مچھی مطلب چیشت قرضیت مچھے لٹا روشا قرض مچھی لٹ دیا یا قرض دیا ایک ہی چیزیں دوئی نامہ تو واجہ اودا مطلب اشتاد تو آئی وہ گفتگو کو تو مسلمہ کذاب گوشت اگر تو لوٹے گوڑا تیو منی درمیان اگر جنگ میں بھی مسئلہ میں بھی اچھو یعنی شوئے سر گپائیں کہ دیکھے اگر گڑبڑ میں بھی گوڑا تو وہ تھے اچھی بات منع خلیفہ بکاں. اللہ رسول فرمائے ای قرضہ کہندے ای قرضہ اگر تو بلوٹے مطلب نہ دی قرضہ سمجھتے نا خلیفہ و خلافت پوری گپی ای قرض کے منی دستہ ہے مطلب ایشیہ تک بھی نہ دی. اور پتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوا جا فرمائے تے گما یعنی کہ منی خطیب گپ نے ثابت بن قیس بن شماس عبید اللہ بن عبداللہ فرمانی کہ اللہ رسول اللہ فرمائیں کہ من تیو آستا ہما چیز جو دیستا ہما وڑ من دیستا ہے وابتو کا. تو ابن عباس البسکو زنی چونے وابیا تو ابن عباس فرمائیں کہ منی گما بیان کت تو ابن عباس گوشت کہ منی گما بیان کنک بو یعنی بیان کنک بو چمراد یک گما بیان کو آیا کب ابو ہو رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں میں وابتو میں وابا گنی منی دستا چوڑیاں کنگن سو رہے تو ماں سک پریشان بکتوں یعنی کہ سور و منی دستا یعنی اللہ رسول مردین واسطے سور آرام قرار داتا تو منہ سور دستا ابھی چوڑی مطلب کنگن منی دستا تو یعنی کہ کنگن دستا چا بادشاہ وغیرہ بھی سوار دستا کو تک مردین بادشاہ تو منی دستا ماں بادشاہ اللہ رسول مطلب شیئے پیغمبر حساب ظاہری آجوں سور دستا کا شما پریشان بتو سورے کنگن منی دستا چی کر میں سک گمگیر بتو منا وابے تو کا وہی بو کہ اوپ پشکا مانگوڑا امی دستا تی ضرورت بھی کمی کنگنا نا اوپ کو یہ بھال گتا اور ایسی تعبیر مامی کو کہ دو خذاب کے دو دروغ بند کے عبید اللہ فرمانی دوئیں دروغ بندت کا یک کی اسود انسیت دومی یعنی کہ ہمیں مسلمہ خذاب اسود انسیہ فیروز دیلمیہ یمن شو قتل کو اور دومی مسلمہ خذاب پر حضرت ابوبکر قتل کو یعنی حضرت ابوبکر دورہ جو لشکر شمع قتل کو یعنی ابوبکر قتل کو تو اللہ رسول جو اولی خلیفہ ہما یشر قتل کو یعنی دوئیں نکار تمام ہوتے ہیں دوئیں واصل جہنم کو تھا. یہ بڑے مردم چونیے واصل جہنم لائق ہیں. یہ بڑے مردم آ گرے پوچھے حضورے یہ پوری نسل تباہ کہاں
آئندہ پوری قوما تباہ کرنا ظاہر ہے فتنہ بونا یوڑی مردم کی نبوتی دعویٰ پہ کہاں پہ پوری قوما تباہ کرنا پوری قوم جہنم رسید بت ہر کئی یوڑی نانی پشتا چلی. باب قصتی اہل نجران جو نصارہ یک وفدی اہل نجران گشنتی اشانی قصہ. وبه قال حدثني عباس ابن الحسين حدثنا يحيى ابن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سلا بن زفر عن حذيفة قال جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعنا قال فقال أحدهما لصاحب لا تفعل فوالله لئن كان نبيا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا قال إنا نعطيك ما سألتنا وبعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا قال لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قم يا أبا عبيدة ابن الجراح فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمانی کہ نجران عاقب السیدی دو مردتا نجران سردار تا نجران دو سردار لوٹت کے مقام موبائلہ کنگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوما یعنی موبائل شیخ دی جنو چھکانی گوما کہ مقام تو بدوا بدے ما بدوا دیا کہ ناحق کی ابلی اللہ کی تمودا یعنی چونکہ قرآن نازل ہوتے اب وہ بیائے موبائلہ کرے تو شنگو ما موبائلہ کنگ تو یہ دونا ہے چونکہ یکی اشیارہ وہی ساتھی رشتی نہ کرے اللہ قسم ہے نبی موبائل کو گوڑا ماں میں جہن تباہ بھی آئندہ میں نسل بھی تباہ یہ کارا نہ کرے بلائیں غلطی سمجھتے نا یہ کار مارا شمار برباد کا تو شنگوڑ کو چون بکنا رشتی کہ بس ہرچی لوٹی ہرچی مطلب اسی کہ معاشمہ آئیے طلب پورا کرنا تاکہ مطلب اسی کہ ہرچی کیا طلب کر دیا نہیں تو یہ گوڑا آت کا شم موبائل نیت یلد آت کا گشتی اللہ رسول اللہ گوشتی کہ مارا ایک امینی میں واسطہ را دے جو پکا و سچا امانتداری بھی مارا مال دیا مطلب اسی کہ میں سر دی جنگ میں بھی دیگے جہاد میں بھی صحابہ میاں میں سر وغیرہ بس مار ترہ مال دیا تو چونکہ اسلام تو کا جزیہ وغیرہ ادھر ہستا مطلب اسی کہ جزیہ چیز تو اللہ رسول فرمایا معاشر میں کہہ رہا ہے ایک انچینی را دیں جو منی امت امین ہے تو سجی صحابہ انتظارات ہر کسا ہمیں سمجھے مانا کسا گو ماں منا اللہ رسول رادا تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او ابو عبیدہ بن جراح پادا حضرت ابو عبیدہ بار اللہ رسول فرمایا یہ منی امت امین ہے اور یہ پہ یاد بدار ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح یعنی کہ عشرہ مبشرین تو کا شامل یعنی امدہ خوش نصیب کہ اللہ رسول آنا یعنی کہ چیشتی جنت خوشخبری دا اور یعنی ابو عبیدہ بن جراح کو تی پتار وقت جنگ تو کا خوش تھی جنگ تو کا پیتیت کا گا جنگ بدر تو کا تی پتار وقت خوش تھی تو یعنی اسلامی نچاری کی دیمہ پیتیں چوکیں کے کافریت کا مڑگا تو ابو عبیدہ یعنی یہ پیموتی اسلامی تو کا رندہ پدا حضرت ابو بکر چوکا گو عبد الرحمن نامی کہ تو جنگے تو کا بار بار من دیمات کرے ماں ترہ نجتا کہ تو نہیں پیتے ابو بکر قسم ہوا کہ اگر ترہ ماں بگیستی ماں ترہ ماں ٹھیبا کشتگت لیکن اللہ بچا رہے رندہ مسلمان کو اشرف سے ایمان ہی نشر مرچی باندھا میرے کچھ میں ایمان چونے اگر یا کافری اگر مشہور یا چونے تو آئی جنازہ تک رہے اٹھتے تو اسے کہ مطلب اسے کہ یہ سیاست تھی ماں سیاست سر زندگی گوازی نا اسلامی ورڈ نہیں اسلام سے ماں حکم ہی برو کہ کشو کنارہ میں نے مشکل نہیں لیکن اسے کہ تو اگر جنازہ شامل پہ بڑا بزن تو سورہ توبہ آیات کہ اللہ منع کریں گے تو بزن سر گوستے انسان پر دگرے واسطہ دگرے دنیا واسطہ وطی دینہ و خراب مکن یعنی دگرے خوش کرنے کے واسطہ داری سیاست تمہیں چیز نام ہے کہ مخلوق کو شکری اللہ بلی ناراض بھی قیامت بل برباد بھی تو عقل مندی مردوں کدی بھی چیزیں غلطی نہ کر دوستی تگہ چیز دی تو اگر دوستی دار ہے بھائی ماں کشا دیوار ہے کشا سائے گا لندہ شما ہوتی کارا بکنے باقی ماں اوشتات نہ کرنے کہ مارا میں شریعت اجازت نہ دا سمجھتے نا باقی ماں شما دسکوشاں وارت نہ کرنے کہ مارا شریعت اجازت نہ دا تو یہ تھی واسطہ عزت کی انہا بھائی ماں یک ماں یوڑے دلک چاریو ماں یوڑے مطلب اسی کہ بورتو جہلی نچار یعنی کہ سرگ وسطہ ہو ماں اللہ ورم بکا یقین بکا یہ مذاق نہیں آئیں گا سمجھتے نا انہو لقول فصل وما ہوا بالحزل یہ مذاق نہیں ہے حقیقت نہیں گا شریعت کے حکمہ رکھنے تو مرسے ہیں کہ ماں بھائی نے کہا کہیں منع کار نہیں کہ یہ مردوں کافری منع چیز تعلق نہیں بڑا چکے نقصان دی
آرگان جائے بسنگا چوتا کم کنے ہوتی جندے پالن تو گوڑے اللہ کرا تئی ویلیو کپی تو قیامت جواب دے بے سمجھتے نا ہر چیزا مردم دسمان نہ کان تو وطارا مردم بسنبالی. وبه قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبہ قال سمعت ابا اسحاق عن سلا بن زفر عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال جاء اهل نجران الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث لنا رجلا امينا فقال لا ابعثن اليكم رجلا امينا حق امين فاستشرف له الناس فبعث ابا عبیدہ ابن الجراح. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمانی کہ اہل نجران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشتی میں واسطے ایک امین اراد امانت دار ارادے کہ ارچی یعنی مدین تر پورا سر بکن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمع دیم ارادی یک پکائیں سچائیں امینی امانت داری سجی صاحب انتظارات ارکسا کوئی خوش نصیب کے بھی مم بھی بات ارکسا دے تو منا اللہ رسول اللہ بھی دیا چونیں بنائیں یعنی کہ بشارت تھی کہ منی امت امین ہے بھاری کے بھی تو اللہ رسول اللہ فرمایا ابو عبیدہ پادا ابو عبیدہ بن جرار اللہ رسول ارادہ ورکسی ہر گلیرہ رنگ بوئی دیگر سرد ابو عبیدہ وطی مطلب شی شانیت قد بلائیں کمانڈر یا بلائیں جنگجو سپہ سالار چچو جنگانی تھوکا کمانڈر کو تا جنگی فتح کو تا بلائیں یعنی کہ زبردستی جنگجوئی صحابی سب کی بلائیں. وبه قال حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبان خالد نبی قلابان انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لكل امة امين وامين هذه الامة ابو عبيدة بن الجراح. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر امت ہر یک امین بھی منی امت امین ابو عبیدہ بن جراح. باب قصۃ عمان والبحرین عمان و بحرین قصہ. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان قال سمع ابن المنكدر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين لقد اعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدم على ابي بكر امر مناديا فنادى ما كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دين او عدة فليأتني قال جابر فجئت ابا بكر فاخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو جاء مال البحرين اعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا قال فاعطاني قال جابر فلقيت ابا بكر بعد ذلك فسألته فلم يعطني ثم اتيته فلم يعطني ثم اتيته الثالثة فلم يعطني فقلت له قد اتيتك فلم تعطني ثم اتيتك فلم تعطني ثم اتيتك فلم تعطني فاما ان تعطيني واما ان تبخل عني فقال قلت تبخل عني وأي داء أدوم من البخل قال ثلاثا ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. وأن عمر عن محمد بن علي سمعت جابر بن عبد الله يقول جئت فقال لي أبو بكر عدها فعددتها فوجدتها 500 فقال خذ مثل مرتين. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمائنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وعدہ کو کہ بحرین مال کہتی من ترہ سے برا دئی واجہ ہوتی دست اشارہ کو کہ ایوڑ سے برا من ترہ دئی بحرین مال نیت واجہ وفات بحرین مال نیت وہ واجہ یعنی کہ اس وعدہ کو پورا کتنا ہو کہ بحرین اچھی مال نیت واجہ تا حیاتا بحرین مال نیت. چنانچہ حضرت ابوبکر کے خلیفہ بنے مالات تو حضرت ابوبکر اعلان کو کئی گھوما اللہ رسول وعدے کو تا بیتی ہیں کہ مطلب اسی کہ اللہ رسول کئی وامدار آپ کو اللہ رسول اگر وامداری واجہ بے مواما واجہ ادا کی اعلان بھی ملک تو کا اگر واجہ وامی کسی عربیت یعنی اگر واجہ وامداری واجہ کسی کے وام کتا امردم بیتی ما واجہ واما ادا کی تو برحال خاصیت بشی گڑا ما شتو. حضرت جابر فرمانی ما شتو منگو او منگوشت کہ اللہ رسولہ منی کو وعدہ کتا بارے نے مال کے مطرد دیں یعنی فی سبیل اللہ ترد دیں واجہ منی وامدار نے واجہ منی وعدہ کتا سے برا واجہ چنک چوکتا کہ مطلب سے برا چوتا ہی. تو حضرت ابوبکر فرمائیں یعنی یک چنک کی پور کو بزرگ دومی چنک پور کو بزرگ سیمی چنک پور کو دا سے چکر دا تو سے چکر اگوشی منہ چنک پور کو تو دا تھی تو اسی اچھی بات اسی پدا دیگے چکری مشتو میں پدا مال لوٹے منہ گوڑا ندا تھی.
پدا دیکھی چکری مشتو مال لوٹے من پدا بھی ندا تھی دیکھی چکری پدا مشتو سیمی برا من ندا تھی اور منگو اجت تو من مال دیے بدے منی سر سخاوت بکا یا نہ دیے منی سر گڑا بدے تو بخل کا نہ گائے کنجوسی کا نہ گائے. تو ابو بکر منا جواب دا کہ تو منا کچھ کہ من کنجوسی ہوں کنجوس کرے گا ہوں کنجوسی اچھی مسجد کے بیماری ہستے کہ تو منا یہ گپا جانا گائے تو سے بر من کے مال لوٹے مطلب ندا من دلا گو طرف بھی دیں من دلا گو کہ مطلب بھی دیں. لیکن چونکہ دیکھے ضرورت مند بعض تھا تو ہمیشہ ماں تئی وعدہ ساریہ پورا کو تک جو اللہ رسول کو تک بڑے مطلب ہمیشہ دات کتنا کو. تو بہرحال کے پتہ یعنی کہ حضرت محمد بن علی پتہ دیگے کی روایتی فرمانے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ فرمائے ابو بکر کرے کے شوتوں گشتی کئی گو واجہ وعدہ کتا منگو کے چھو سے چنک کے وعدہ کتا تو یک چنکی کے من داتی میں حساب کتا 500 تھا دو می چک پدا 500 بوتا سے می چک پدا 500 یعنی 500 واجہ من دات 500 داد ہو رہا بلائے بھی کمی ہوتا. تو یعنی ای پیما تو انداز بجان سے چنک اللہ رسول کو تر دئی یہ بھی سخاوتی ابو بکر پدامی کار پورا کو یہ بھی سخاوتی یعنی واجہ چھ رنگ زور تک ابو بکر اور امی پیما یعنی وعدہ پورا کنو. تو ای پیما یعنی کہ مردمانہ وعدہ داتا کہ میں شمارت دیا بداتا. تو ای پیما حضرت ابو بکر ہوتی خلافت کے سنبھالے شروع واجہ ہمیں اعلان کو کہ اگر واجہ وامداری کسیے بیت ہمائی دیو. باب قدوم الاشاریین و اہل الیمن وقال ابو موسیٰ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم منی وانا منہم. اشاری و یمنی کے وقتی اتکا ابو موسیٰ فرمائنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اشاری چمنا مچا اشاریان یعنی واجر دوست اشاری یمن مردم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد واسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن ابي زايد نبي اسحاق الاسود بن يزيد ابي موسى رضي الله عنه قال قدمت انا واخي من اليمن فمكثنا حينما نرى ابن مسعود وامه الا من اهل البيت من كثرة دخولهم ولزومهم له. حضرت ابو موسیٰ شریف فرمانی مانو منی برات ما دون یمنا چتکا ما دیر تک واجہ کر رہا خدمت کو مواجہ کر رہا بتا تو ما ہر وقت دی عبداللہ بن مسعود و مات واجہ مطلب لوگا یعنی روانتی تم ماں سمجھتا ہے واجہ اہل بیت رندہ معلوم اہل بیت نہیں واجہ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود و مات یعنی لوگ تو کا مطلب اسی کے آہنی لوگ بودتا. تو برحال کے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سک یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود آ رہا مات آ رہا یعنی کہ بعض عزت احترام دا واجہ کی درسر عزت داتا بلے عبداللہ بن مسعود واجہ سک گوش ہوتا. تو دعا بکنت کہ اللہ تبارک و تعالی مار و شمارا جب تک زندہ کا اسلام اس طرح زندگی تابع. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. یا اللہ من دے قبول فرما مدار صحابت کام فرما عبداللطیف جان جن کام فرما جان دی پنجوری ابو محمد رشیدی خارن شاوت کام فرما حاجی حبیب عمر فاروق عطا شاد شاکر جلالی حاجی اسمی اللہ شاہ آباد کام فرما. یا اللہ میں مخیر حضرات معاونین آنا آباد فرما کام فا جو مشکلات پریشان دور فرما آنانی چوک نواسا قراسا گرسن آباد کام فرما آنا دین دوگنی راشی ترکی تا فرما. یا اللہ بھی عبدالرحمن اور جنت الفردوس نصیب فرمائی خان آباد کام فرما رزق وجد و خیر و برکات تا فرما. یا اللہ میں اچھی گوشدارو کانا دین دوگنی راشی ترکی تا فرما میں ذکری برادی رہدائت نصیب فرما. اللہ فلسطین مدد فرما واسم مدد فرما. یا اللہ میں دوار کا مریض آن شفا عطا فرقا وفات آن قبر پر بول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ.